جس چیز کی تلاش پوری دنیا اس وقت کر رہی ہے، اگر ہم دیکھیں تو زندگی کا سفر ہر انسان کا اسی کو پانے میں گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک، بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، ایک ہی چیز میں انسان گم ہے، اور وہ چیز ہے کہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے خوشی حاصل ہو جائے۔ خوشی بہت مہنگی چیز کا نام نہیں ہے، بہت سستی قربانی کے ذریعے بھی ہم خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دور جدید کے اندر انسان نے خوشی کو بہت مہنگا بنا دیا۔ میں آج خوشی کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا اور سمجھانے کی یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اصل خوشی کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں وہ لوگ جن کی زندگی میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، آرام کی، آسائش کی، شوقیہ، ان ساری چیزوں کی موجودگی کے باوجود بھی اگر ان کی زندگی کے اندر آپ جھانک کر دیکھیں تو وہ اسی ایک چیز کی تلاش میں نظر آئیں گے، وہ ہے خوشی۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ جن کی زندگی میں بہت کچھ ہے ہی نہیں، وہ بھی اگر سیدھے اور غلط راستے پر چلتے نظر آئیں گے تو ان کی بھی ایک جستجو ہے کہ انہیں خوشی نصیب ہو جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 90-95% دنیا میں انسان جو بس رہے ہیں، اگر وہ چاہیں تو بڑی آسانی سے اپنی زندگی کو خوشی میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اپنی غلط سوچ کی بنیاد پر وہ خوشیوں سے محروم رہتے ہیں۔ اگر کسی چیز کا ملنا خوشی ہے، مثال کے طور پر دنیا کی آسائش کی چیزیں، تو یہاں تھوڑا سا میں کریکشن کرتا ہوا چلوں کہ اگر انسان کی خوشی 3 چیزوں سے وابستہ ہو جائے تو اس انسان کی خوشی ٹیمپرری ہوتی ہے، پرماننٹ نہیں ہوتی۔ اگر انسان کی خوشی کسی شخص سے وابستہ ہو جائے، مثال کے طور پر کسی شخص کے بارے میں اس کا گمان یہ ہو کہ یہ شخص اگر میرا ہو جائے یا مجھے اس کی قربت نصیب ہو جائے یا میں اس کے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤں یا اسے میں پالوں تو مجھے خوشی نصیب ہوگی، تو ایسے انسان کو مستقل خوشی نہیں ملتی، وہ ٹیمپرری خوشی ملتی ہے۔ اس لیے کہ شخص دنیا کا کوئی بھی ہو، اس شخص کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ شخص مستقل دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، وہ شخص کبھی نہ کبھی اس دنیا سے جدائی کا غم دے کر چلا جائے گا، اور پھر آپ جس شخص سے اپنی خوشی کو وابستہ کیے ہوئے تھے، آپ کی خوشی اس کے جاتے ہی آپ کی خوشی کا جنازہ نکل جائے گا۔ پرسن سے خوشی کو وابستہ کرنا یہ ٹیمپرری ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، کسی چیز سے اپنی خوشی کو وابستہ کر دیں تو وہ بھی ٹیمپرری خوشی ہے۔ مثال کے طور پر کار مل جائے تو مجھے خوشی ہوگی، BMW مل جائے تو مجھے خوشی ہوگی، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسی چیزوں کے ملنے کے بعد 2 دن تک تو خوشی ہوتی ہے، پھر تیسرے دن آدمی نارمل لائف میں آ جاتا ہے، اس چیز کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور وہ روٹین کی لائف کے اندر لگ جاتا ہے۔ پہلے 2-3 دن وہ آئی فون اگر قیمتی والا اس نے لیا ہے تو وہ اچھی طرح سے رکھے گا، سنبھال کر رکھے گا، اور 10, 15, 20 دن کے بعد اس کا آئی فون کہاں پڑا ہے اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اگر نئی کار خریدا ہے، BMW خریدا ہے، اور اس کی خوشی یہ تھی کہ مجھے یہ کار مل جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، تو نئی کار آئی تو اس کار میں بیٹھ کر پہلے درگاہ شریف گیا، پھر گیٹ وے پر گیا، پھر ادھر گیا، پھر ادھر گیا،
اور پھر 15 20 25 روز کے بعد اب یہ کار اس کے لیے ایک نارمل کار ہو گئی، اب وہ خوشی اس کی پرماننٹ نہیں رہ گئی، تو یہ ٹیمپرری خوشی ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی آئیڈیا، کوئی سوچ ہماری ہے اور اس سوچ کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، اس سوچ سے اپنی خوشی کو ہم نے وابستہ کر دیا۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ سوچا یہ بنا لیں تو ہم خوش ہو جائیں گے، یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں تو ہم خوش ہو جائیں گے، تو آپ نے اس کے سلسلے میں محنت کی، مشقت کی، اور آپ نے اپنے آئیڈیا کے مطابق وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا، تو ٹیمپرری آپ کو خوشی ملے گی، لیکن وہ خوشی آپ کی پرماننٹ نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی میچ، کوئی ٹورنامنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کیسے بھی کر کے فائنل کے اندر ہم کو جیت کر کے کپ لے کر کے آنا ہے، تو جب تک کپ نہیں آتا اس وقت تک آدمی محنت کرتا ہے، کپ مل جانے کے بعد، ٹارگٹ اچیو کر لینے کے بعد، اس کو اپنی لائبریری کی زینت یا آفس کی زینت بنانے کے بعد پھر دوسرے ہی دم یا تیسرے دم اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک ٹیمپرری خوشی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر خوشی کیا کوئی ایسی بھی ہے جو پرماننٹ خوشی ہو؟ اسی کو سمجھیں۔ دنیا میں اس وقت جو خوشی کی تلاش کے اندر ہیں، ان کا کسی نہ کسی طریقے سے خوشی کا یہی معیار ہے، یا تو شخص سے انہوں نے اپنی خوشی وابستہ کر دی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری بہنیں بھی موجود ہیں اور آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو شادی سے پہلے کسی کے پیار میں گرفتار ہوتے ہیں اور اس کے بعد شادی کر لیتے ہیں، تو اب جس کو چاند توڑ کے لا کر ہاتھ میں دینے کی بات کرتے تھے اس پر ڈنڈے برساتے ہوئے نظر آتے ہیں، خوشی ختم۔ تو شخص کے سلسلے میں اگر اپنی خوشی کو ہم وابستہ کر دیتے ہیں تو یہ خوشی ہماری ٹیمپرری ہوتی ہے۔ شخص کے ملنے پر خوشی رخصت، چیز کے ملنے پر خوشی رخصت، ٹارگیٹ کے اچیو کرنے پر ہماری خوشی رخصت۔ تو اب ہم یہ تلاش کریں کہ وہ کون سی چیز ہے اور وہ کون سی خوشی ہے جو ہمارے لیے ٹیمپرری نہیں، پرماننٹ ہے۔ تو ایسی ذات جس کے ملنے پر انسان کو خوشی نصیب ہو سکتی ہے اور وہ بھی پرماننٹ، ٹیمپرری نہیں، وہ آرڈینری ذات نہیں، وہ مدینے کے تاجدار کی ذات ہے۔ اس لیے کہ جتنے انسان ہیں وہ دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اس کو میں حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں گا تو بہت اچھی طرح آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میرے پاس کوئی زیادہ نماز روزے تو ہے نہیں، بس آپ سے اور رب سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، تم قیامت میں اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم نے سنا تو ایمان لانے کے وقت جو خوشی ہوئی تھی اس کے بعد سب سے زیادہ خوشی حضور کے اس فرمان سے ہمیں نصیب ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خوشی کس سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، کن چیزوں سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، ہم نے کن چیزوں کے پانے میں خوشی محسوس کی۔ اصل یہ بات یاد رکھیں، خوشی جو ہے وہ من کے اچھے اور اطمینان ہونے کا نام ہے، دماغ کے مطمئن ہونے کا نام خوشی نہیں ہے، جس سے دل مطمئن ہو۔ ہم نے خوشی کو جوڑے رکھا دنیا کی چیزوں کے ساتھ، لیکن خوشی کا تعلق دنیا کی چیزوں سے کم اور دل سے اس کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس کو دو لفظوں میں سمجھاؤں تو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ مٹیریلزم کے اندر اگر دیکھیں تو خوشی نہیں ہے، نیچرل کے اندر اللہ نے خوشی رکھی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں امریکہ میں نیو جرسی کے اندر ایک پروگرام کے بعد بیٹھا ہوا تھا، کچھ نوجوان میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے مجھ سے یہ سوال کیا کہ حضور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں
آپ کی کیا رائے ہے؟ لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بے روزگار ہو جائیں گے اور بہت زیادہ پریشانیوں میں گر جائیں گے۔ تو میں نے بہت مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا، میں نے کہا بیٹے آرٹیفیشل تم انٹیلیجنس ہی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اس وقت دنیا میں کون سی چیز اوریجنل رہ گئی ہے؟ ساری چیزیں ہی تو آرٹیفیشل ہو گئی۔ مسکراہٹ آرٹیفیشل ہو گئی، جنازے میں شرکت آرٹیفیشل ہو گئی، بیمار کو دیکھنا آرٹیفیشل ہو گیا، شادی بیاہ میں شرکت آرٹیفیشل ہو گئی، مسکراہٹ بھی آرٹیفیشل ہو گئی۔ آدمی دیکھ دیکھ کے کس کے سامنے مسکرانا چاہیے؟ غریب کو دیکھتا ہے تو چہرہ چڑھ جاتا ہے، امیر کو دیکھتا ہے تو مسکراہٹ، یعنی ہر چیز میں آرٹیفیشل۔ پھر میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ زندگی میں کبھی بھی انسان کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی۔ آپ کے سر میں درد ہے، آپ نے کوئی ایسی چیئر خرید لی ہے جس میں آپ بیٹھے سر ایسا کر دیں تو سر میں آپ کے مساج ہوتا رہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ریلیکس ملے گا، لیکن یہ آرٹیفیشل چیزوں سے آپ کو وہ سکون نصیب نہیں ہو سکتا، ٹیمپرری ریلیکس ملے گا۔ اب پھر ان کو میں نے سمجھایا کہ انسان کی اہمیت کتنی جو ہے اللہ نے رکھی، اس کو سمجھو۔ ایک انسان 2 گھنٹے تک مساج چیئر پر بیٹھ کر کے اپنے سر کا، ہاتھ کا، پیر کا مساج کرواتا ہے، اسے اتنا سکون نہیں ملتا۔ وہی تھکا ہوا انسان جب گھر پہنچے اور ماں اس کے سر پر صرف اپنی انگلیاں پھیر دے تو اس کے دن بھر کی ساری تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مساج چیئر اتنا سکون نہیں دے سکتی جتنی ماں کی انگلیاں سکون دے سکتی ہیں۔ ہم آج کل آرٹیفیشل چیزوں کے اتنے عادی بن گئے کہ سارا سکون وہیں تلاش کر رہے ہیں، نیچرل نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اللہ نے جن رشتوں کو بنایا ہے ان رشتوں میں سکون تلاش کرنے کی بجائے ہم اپنے بنائے ہوئے رشتوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں۔ لوگ شادی شدہ ہیں، بیوی ہے، کسی اور میں سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ رشتہ دار ہیں، ان کی بجائے کہیں اور سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ بھائی بہن سب مل کر کے بیٹھیں اور اس کے بعد گفتگو کریں، اس کی بجائے دوستوں کے ساتھ رات کو 3 بجے تک 4 بجے تک بیٹھ کر وہاں سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ ہم نے اللہ عز و جل نے جن چیزوں کے اندر سکون رکھا تھا اس کی بجائے ہم دوسرے اینگل سے اپنے اعتبار سے سکون تلاش کرنے کے لیے نکلے، خوشی حاصل کرنے کے لیے نکلے، نتیجتاً سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج ہمارے پاس خوشی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، کسی انسان سے آپ کہتے ہیں یار آپ بہت اچھے لگتے ہیں، بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائے گا۔ اب وہ اندر سے بیچارے کی پوزیشن کیا ہے، کتنے غموں کے اندر گرفتار ہے، وہ وہی جانتا ہے، لیکن آپ کے اتنے کہنے پر تھوڑی دیر کے لیے اسے خوشی محسوس ہوگی۔ اور کسی سے آپ کہتے ہیں کہ یار کیا بات ہے، آج تمہارا چہرہ بجھا بجھا سا نظر آ رہا ہے، سب ٹھیک تو ہے، تو دیکھیے اس کے چہرے پہ اداسی چھا جائے گی۔ آپ دیکھتے جائیں انسان اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی کے کہنے پر خوش ہو رہا ہے، اپنی خوشی انسانوں کے کہنے پر۔ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک میجر غلطی یہ ہے کہ انسان نے اپنی خوشی کو دوسروں پر ڈیپینڈ کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر، یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ ایک آئینے کے سامنے اچھی طرح سے، یہ میری بہن اس کو سمجھیں خاص طور پر، ایک عورت کسی شادی کے فنکشن میں جانے سے پہلے ڈریس سیٹ کرتی ہے، کون سے کپڑے پہنوں، کون سے مجھے اچھے لگیں گے، اچھے کپڑے نکالتی ہے، سب سلیکٹ کرتی ہے، میچنگ کی چوڑیاں سلیکٹ کرتی ہے، سب کچھ سلیکٹ کر کے تیار ہو کر آئینے کے سامنے آتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں بہت اچھی لگتی ہوں۔ وہ سیٹسفائیڈ ہو گئی، اس کے بعد نکلی شادی میں، جیسے ہی فنکشن میں پہنچی اور کسی سہیلی نے کہا کیا پہن کر تم آئی ہو، وہی اس کا موڑ چوپٹ۔ ارے جب آپ مطمئن ہو تو اپنی خوشی کو کسی پر ڈیپینڈ کیوں کرتے ہو؟ آپ خوش ہیں، بس خوش ہیں، ختم ہو گئی بات۔ جب سے انسانوں نے اپنی خوشی کو کسی اور پر ڈیپینڈ کر دیا، خوش نہیں ہیں۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، خوشی کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ دوسروں سے اپنی خوشی کے سلسلے میں سوچنا چھوڑ دیں، آپ صرف یہ سوچیں جو میں ہوں وہ میں ہوں۔ اس حال میں جو مجھے قبول کرے سبحان اللہ، نہیں قبول کرتا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ خوشی سے محروم کیوں ہوتے ہیں؟ وہی دوسروں کی وجہ سے۔ پیسہ ہے نہیں، کیپیسٹی ہے نہیں، لیکن دوسروں کے سامنے اچھا بننے کے لیے اس سے قرض اس سے قرض اور بند سور کر کے۔ حد تو یہ ہے کہ میں اس پر کوئی تفصیلی گفتگو کرنا نہیں چاہتا،
دنیا میں اس وقت جتنا بھی آپ دیکھیں نا، انسان دنیا ہی کو خوش کرنے اور دنیا کے سامنے بہتر بننے کی پوزیشن میں لگا ہوا ہے. اپنی کیپیسٹی کچھ بھی ہو وہ اپنی کیپیسٹی کا جائزہ نہیں لیتا، وہ صرف انسان کو کیسا لگے گا اس کی فکر میں لگا ہے. آپ نے ہم نے اگر خوش ہونا ہے تو پہلے اس ذہن کو اس طریقے سے اپنا ذہن بنا لیں کہ جو کچھ اپنے پاس ہے اس سے مطمئن رہیں. جو کچھ ہے اپنے پاس اس سے مطمئن رہیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جتنا اپنی قسمت میں، ہماری قسمت میں اس نے لکھا تھا اس نے ہمیں عطا فرما دیا، اور جو ہمارا ہے وہی ہمارا ہے. آپ ہمیشہ مطمئن رہیں گے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، جو اپنے پاس ہے اس سے مطمئن رہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، جیسے ہے ویسا خود کو سمجھیں. یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. جیسا ہیں، جیسے ہیں ہم ان پڑھ ہیں تو ان پڑھ سمجھیں، بہت پڑھا لکھا نہ سمجھیں. ہم غریب ہیں تو غریب سمجھیں کہ واقعی ہم غریب ہیں. یہ نہیں کہ ہم غریب ہیں اور خود کو سمجھیں بہت ہوشیار ہیں، بہت عقل مند نہیں ہے تو کہیں ہم عقل مند نہیں ہیں، سمجھیں اس کو. پرابلم سب سے بڑا یہ کہ ہوتے کچھ ہیں اور سمجھتے کچھ ہیں، اور اس میں پھر ٹھوکر کھا جاتے ہیں. تو جو ہیں ویسا خود کو سمجھیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو ایسا سمجھ بھی لیا اور اس طرح سے اپنی زندگی آپ گزار بھی رہے ہیں اور آرٹیفیشل چیزوں سے خوشی حاصل کرنے کی بجائے نیچرل چیزوں سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یقین مانیں آپ کی زندگی کے اندر خوشی انشاءاللہ العظیم اچھی طریقے سے داخل ہو جائے گی. ایک اور بات میں بتاؤں، ایک غلط تصور انسان کے ذہن کے اندر ہے خوشی کے سلسلے میں، اور وہ تصور کیا ہے؟ لینے سے خوشی ملتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دینے سے خوشی ملتی ہے. دینے سے. پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے آپ، تو اللہ عز و جل نے اپنی خوشی کا اظہار جس چیز پر فرمایا ہے، وہ کس چیز پر معلوم ہے؟ ردیت لکم الاسلام دینا، تم کو اسلام دے کر میں خوش ہو گیا. دینے پر خوش. اور جس کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز بس جاتی ہے کہ اسے دینے میں خوشی ہوتی ہے اور اس کا مزاج اس طریقے کا بن جاتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اپسیٹ نظر نہیں آئے گا، ہمیشہ خوش و خرم نظر آئے گا. اسی لیے بخیل کا چہرہ سب کچھ ہوتے ہوئے اترا ہوا نظر آئے گا، اور سخی کا چہرہ ہمیشہ حشاش و بشاش نظر آئے گا. تو دینے میں اللہ نے خوشی رکھی ہے، لینے میں نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ہمیں بھی کہا گیا جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو. اور حضور سے فرمایا گیا کہ تم سے کوئی مانگے تو انہیں جھڑکو نہیں، انہیں منع مت کرو. دینے میں بہت خوشی ہے. اور استاد زمن کیا خوب کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. یعنی دنیا میں منگتا دعا دیتا ہے کہ اے دینے والے تیرا بھلا ہو، لیکن میرے حضور کی شان یہ ہے کہ بھیک بھی دیتے ہیں اور مانگنے والے کو دعا بھی عطا فرماتے ہیں. تو دینے سے انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے. اس لیے دنیا میں جتنے بھی سخی ہیں، دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں سے مالا مال کر دیا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دینے کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک دنیا کو دکھانے کے لیے دینا، ایک نام وری کے لیے دینا، ایک شہرت کے لیے دینا، اور ایک دینا صرف اس لیے کہ لینے والے کی پریشانی دور ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے اور دعائیں دے. تو جس دینے کے اندر ہماری کوئی غرض نہ ہو اس دینے سے خوشی نصیب ہوتی ہے. اس کو میں قرآن شریف سے سمجھاؤں. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر مانگنے والے آئے. اللہ کے نام پر انہوں نے مانگا. پہلے دن یتیم، پھر اسیر، پھر جو ہے وہ مسافر، مسکین، جو بھی آ کر کے مانگے انہوں نے سب کو دیا. لیکن دینے کے بعد لینے والوں نے جب شکریہ ادا کیا تو بے غرضی کا انہوں نے اعلان کیا کہ میں تم سے نہ شکریہ کے الفاظ کی محتاج ہوں، نہ خواہش مند ہوں، اور نہ تم سے کسی بدلے کی. میں نے تو یہ صرف اس لیے دیا تاکہ میرا مولا راضی ہو جائے.
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اولیاء کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ دینے والے ہی ملیں گے۔ قرآن نے ان کی تعریف کی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا وہ اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں، اور پھر لٹانے کی وجہ سے ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ اب ڈیفینیشن سمجھے اللہ کے ولی کی، قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ یعنی وہ ہوتے بظاہر چٹائی پر بیٹھنے والے، ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہنے والے، لیکن ان کے چہرے پر اتنا سکون ہوتا ہے کہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور ان کے دینے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ایک خاص بات سکون کے لیے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے چہرے پہ سکون ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دینے کی عادت ہوتی ہے۔ ایک بڑی پیاری بات انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ میں سے بہت سارے صاحب علم ہیں ماشاءاللہ، بلبل باغ مدینہ اور دیگر علماء بھی اور تشریف فرمائے، پڑھے لکھے حضرات بھی۔ تھوڑا سا جب دینے کی عادت ہوتی ہے نا تو پہلے تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تو سکون ملتا ہے، پھر دینے کی عادت بنتی چلی جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ دے کر سکون ملتا ہے۔ اس کو سمجھاؤں، اللہ اکبر۔ شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جام شہادت نوش فرمایا، لفظ جام استعمال کیا جاتا ہے، جام شہادت، یعنی پہلے تھوڑا تھوڑا وہ دیا کرتے تھے، انہیں خوشی ملتی تھی، پھر انہوں نے اتنا دے دیا کہ دینے کے بعد شہادت سب کچھ دے دیا، تو اب وہ سب کچھ دینے کے بعد ایسا ہوا کہ شہادت کا جام ہی انہوں نے پی لیا، اور یہ جام پینے کے بعد جب قیامت میں رب قدیر ان سے پوچھے گا کیا چاہتے ہو، دنیا میں جانا چاہتے ہو یا یہاں رہنا چاہتے ہو، تو وہ کہیں گے مولا جو مزہ، دیکھیے خوشی، جو مزہ صرف ہاتھ کٹانے میں نہیں، پیر کٹانے میں نہیں، 2 روپیہ دینے 4 روپیہ دینے میں نہیں، تیرے نام پر سر کٹانے میں آتا تھا، وہ ہمیں جنت میں بھی نہیں آتا۔ تو دینے والے کو خوشی پورا وجود دے کر کے بھی حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ انسان دیتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی میں مطمئن اس لیے نظر آتے تھے کہ موجود سے محبت کرنے کی بجائے خدا کے یہاں جو باقی ہے اس سے وہ محبت کرتے تھے جو اس کے پاس۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اور ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ پرماننٹ ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ میں ایک لیکچر سن رہا تھا مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ایک اسکالر کا، بڑی پیاری بات، کوئی عالم تو نہیں ہے وہ، لیکن ایسے ہی وہ بات کرتے کرتے ان کی ایک بات بڑی مجھے پیاری لگی، توجہ چاہوں گا۔ آدمی کی سوچ، آپ کی ہماری سوچ کیا ہے؟ دیں گے تو کم ہوگا، دیں گے تو کم ہوگا، حالانکہ یہ سوچ صحیح نہیں۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی رشتہ دار یا کسی پڑوسی کے یہاں کسی برتن میں آپ نے سالن یا بریانی بھجوا دی تو غیرت مند جو ہوگا نا وہ آپ کا خالی برتن نہیں بھیجے گا، کچھ نہ کچھ اس میں ڈال کر کے بھیجے گا۔ تو مجھے بتائیے جب ایک غیرت مند انسان جو ہے اس کے یہاں بھرا ہوا برتن بھیجا جائے تو وہ خالی لوٹانے میں شرم محسوس کرتا ہے، تو جب کوئی اللہ کے نام پر دے تو اللہ اسے خالی لوٹانے میں شرم محسوس نہیں کرے گا۔ سوچ آپ، اسی لیے اللہ والے خوب دیتے تھے، وہ لٹاتے تھے، ان کو لٹانے میں وہ زمین پر تھے تب بھی لٹاتے تھے، آرام کر رہے ہیں تب بھی لٹا رہے ہیں۔ تو اسی لیے پہلی چیز خوشی کی جو ہے نا وہ دینے میں ہے۔ آپ زندگی میں دیکھیں، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کیپیبل ہیں، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، اور آپ جب چاہیں کسی بھی ہوٹل میں جا کر یا کسی بھی ہوٹل میں آرڈر کر کے کھانا منگوا سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے آرڈر کیا کھانے کا، کھانا آ گیا، ٹیبل پر آپ کھانا سجائے ہوئے ہیں، اچانک کوئی ایسا غریب انٹر ہوا جو بھوکا تھا اور اس نے کہا کہ بہت بھوکا ہوں، آپ اس وقت وہ سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں،
اس کے جواب میں جب وہ یہ کہے گا اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے، یہ جملے جب وہ کہے گا نا تو ان جملوں کو سننے کے بعد جو آپ کو خوشی نصیب ہوگی، وہ خوشی اگر آپ وہ کھانا کھا لیتے نا تب بھی آپ کو نصیب نہ ہوتی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، خوشی کسی کو دینے سے خوشی ملا کرتی ہے۔ کسی کو خوشی دو تو تمہیں خوشی ملے گی، کسی کو غم دے کر خوشی کی تم امید نہیں رکھ سکتے۔ آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم لوگوں کو غم دے کر اس سے خوشی کی امید رکھتے ہیں، تو کبھی نہیں۔ آپ یاد رکھیں زندگی میں کیا ہوا اچھا کام کبھی نہ کبھی ہمیں کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے پلٹ کر کے آتا ہے۔ آپ نے زندگی میں کسی کے ساتھ اچھا کیا، انشاءاللہ العظیم آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دینے میں اللہ عز و جل نے خوشی رکھی ہے، آپ دینے والے بنے، اللہ عز و جل خوشی کی نعمتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ اب کیا چیز پر ہمیں خوشی حاصل کرنی چاہیے، محسوس کرنا چاہیے؟ یہاں پر جتنے بھی ہیں میں سمجھتا ہوں سب کے سب الحمدللہ امید کاملہ ہے کہ ایمان والے ہی ہیں، مسلمان سب حاضر ہیں۔ میں آپ کو سمجھاؤں ہم کس چیز پر خوشی مناتے ہیں اور قرآن کس چیز پر خوشی منانے کا حکم دیتا ہے۔ میں نے جتنی باتیں ابھی کہی نا وہ سب تمہید کے طور پر میں نے کہی۔ اب میں آیت کی طرف آتا ہوں۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ اور یہاں یہ بات میں کہہ دوں کہ جو کہنے کے لیے حضور سے کہا گیا نا وہ حضور ہی کہہ سکتے ہیں، ہمیں کہنے کا حق نہیں۔ حضور سے کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم، ہم سے نہیں کہا گیا کہ ہم حضور کو بشر کہیں، یہ حضور سے کہا گیا کہ تم کہو۔ تو جو حضور سے کہا گیا وہ حضور ہی کہیں، ہم نہ کہیں، وہ ہم نہ کہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل وبرحمتہ، اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اب فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ اس میں مفسرین کے اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ فضل سے مراد اسلام ہے اور رحمت سے مراد قرآن ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد احادیث ہے، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بارے میں فرمایا۔ یعنی اگر تمہیں خوشی منانا ہی ہے، اور پھر قرآن کے اگلے جملے پر آپ قربان جائیے ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی تم نے جمع کر رکھا ہے، جتنا بھی تمہارے پاس ہے، ان ساری چیزوں کے ملنے پر خوشی نہیں۔ اگر تمہیں خوشی منانی ہے تو اسلام کے ملنے پر، قرآن کے ملنے پر خوشی مناؤ، اللہ کی رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ، حضور کے ملنے پر خوشی مناؤ۔ اور آج پوری دنیا کے اندر اگر امت مسلمہ بے چین ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے پاس دولت موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے اس پر خوشی منانے کی بجائے وہ چیز جو فنا ہو جانے والی ہے اس کے نہ ملنے پر وہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ لے کہ میرے پاس اتنی بڑی دولت موجود ہے کہ الحمدللہ اسلام میرے پاس ہے، وہ یہ سوچ لے کہ میرے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ یہ سوچ لے کہ مجھے قرآن جیسی عظیم نعمت اور عظیم دولت اللہ نے عطا فرمائی، تو اس پر تو وہ روزانہ خوشی منائے، روزانہ خوشی منائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری قوم کا مزاج اس سے برعکس ہو چکا کہ اسے بڑی معذرت کے ساتھ برا نہ لگے تو اب تو مسلمان ہونے پر بھی کچھ لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ کہاں سے انہیں خوشی ہوگی؟ مجھے یاد آ رہا ہے کم و بیش 100-150 سال پرانا ایک واقعہ، تقسیم ہند سے پہلے کا واقعہ ہے غالباً۔ یورپین کنٹریز سے کسی ایک کنٹری سے ایک کپل ہندوستان آیا، ایک ہوٹل میں انہوں نے قیام کیا، اور اس کے بعد ممبئی کی سرزمین پر مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا، وزٹ کی، اور سب اچھے اچھے علاقے دیکھے، گھومنے کے علاقے دیکھے۔ اس کے بعد گائیڈ سے انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز جو رہ گئی اور ہم نہ دیکھے ہو ہمیں بتا دو۔
تو اسے ایک جھوپڑ پٹی کے بارے میں گائیڈ نے بتایا کہ یہ جھوپڑ پٹی ایشیا کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی ہے، وہ تم نے نہیں دیکھا۔ تو گائیڈ کو انہوں نے پوچھا کہ جھوپڑ پٹی کیسی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی جھوپڑ پٹی کی پوزیشن ایسی ہے کہ بہت تنگ کمرے کے اندر، تنگ گلیوں کے اندر فیملیز رہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر، ان کی زندگی بڑی عجیب ہے۔ تو شوہر نے کہا مجھے نہیں جانا، تو بیوی نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، کہیں میرے دل میں یہ حسرت نہ رہ جائے کہ میں نے کیوں نہیں دیکھا۔ گائیڈ کے ساتھ بیوی چلی، جیسے ہی جھوپڑ پٹی میں انٹر ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایریا کے اندر اتنی تنگ گلیاں، بچے پیشاب کر رہے ہیں، اندر کمرے کے اندر لوگ بنیان اتارے لنگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، گرمی ہو رہی ہے، عجیب سچویشن ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ممبئی کے رہنے والے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ عورت گلیوں سے گزر رہی ہے تو دیکھ رہی ہے کسی کا چہرہ اترا ہوا ہے، کسی کا چہرہ کیسا، پردے تو ابھی گرمی کی وجہ سے لگے ہوئے نہیں، تو گھر کھلے ہوئے ہیں اور سب۔ ایک گھر کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہاں ایک خاتون مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی تھی، پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ وہ عورت جو کرسچن تھی وہ وہیں کھڑی رہی اور سوچی ذرا یہ نماز پڑھ لے تو میں اس سے کچھ پوچھوں۔ گائیڈ سے کہا کہ یہ فری ہو جائے تو مجھے اس سے کچھ سوال کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ جیسے ہی سلام پھیری تو سلام پھیرتے ہی جو ہے وہ گائیڈ نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ بولے میں اس کے چہرے پہ سکون دیکھ رہی ہوں، تو صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جتنا اس کا کمرہ ہے اس سے کئی گنا بڑا تو میرا باتھ روم ہے، لیکن میں پریشان ہوں اس تنگ گھر کے اندر اس کے چہرے پہ جو سکون نظر آتا ہے وہ سکون ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ تو آخر کیا اس کے دماغ کے اندر چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی مطمئن ہے اور اتنی خوش ہے؟ ذرا اس سے پوچھو۔ جب اس سے پوچھا گیا، گائیڈ نے جب پوچھا، اس کا جواب سنیے۔ وہ کہتی ہے دیکھو ایسا ہے کہ بنگلوں میں بھی اگر کوئی رہے تو بھی اسے مرنا ہے، فلیٹ میں رہے تو بھی مرنا ہے، اور میں جھوپڑے میں رہ رہی ہوں مجھے بھی مرنا ہے۔ اصل خوشی دنیا کی نہیں، توجہ چاہوں گا، اصل خوشی دنیا کی نہیں۔ اب تم جاننا چاہتی ہو کہ میں کیوں خوش اور مطمئن ہوں؟ ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ مجھے اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، مروں گی تو اللہ مجھے جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اس پرماننٹ خوشی کے تصور نے مجھے یہاں پر مطمئن کر رکھا ہے۔